کسی روایت کسی حدیث سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یا کسی صحابی نے دوسرے صحابی سے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو ملہم تھے، جن کے ساتھ خیر کو جوڑ دیا گیا تھا، پھر بھی اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی طلب کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اپنے ہر چھوٹے بڑے کام میں استخارہ کرنے کی ترغیب دی ہے، چاہے کام چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اس میں خیر و بھلائی طلب کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دل میں وہ بات ڈالے گا جو اس سے متعلق آپ کے لیے خیر ہوگی۔ اس کا انجام دیا جانا یا اس کام کا انجام نہ دیا جانا، وہی اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالے گا، اسی کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ تو اس لیے مسنون عمل ہے کہ انسان ہر کام میں، اپنے ہر کام میں استخارہ کرے، اللہ تعالیٰ کی مدد و حمایت کو اپنے ساتھ شامل کر لے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انسان کی نیک بختی ہے، خوش بختی ہے کہ وہ اپنے کاموں میں استخارہ کرے، اور انسان کی بدبختی ہے کہ وہ اپنے کاموں میں استخارے کو ترک کر دے، اور انسان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اپنے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ خوش ہو، اور انسان کی بد نصیبی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کاموں میں کیے گئے فیصلوں پہ ناراض ہو، نالاں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتے ہیں، جو اسباب پیدا کرتے ہیں، اس پہ خوش ہونا چاہیے استخارہ کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ تھا کہ کام ہو جائے، یا یہی فیصلہ تھا کہ یہ کام نہ ہو۔ مثلاً اگر آپ کوئی گاڑی خرید رہے ہیں، کوئی گھر خرید رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، یا کوئی بھی فعل انجام دے رہے ہیں اور آپ استخارہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ فعل انجام تک پہنچ جاتا ہے تو آپ اس پہ بھی خوش ہوں، اور اگر وہ انجام تک نہیں پہنچتا تو اس پہ بھی آپ خوش ہوں کہ اسی میں برکت تھی، اسی میں رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بہتر ہوا ہے، اور کہ یہ فعل انجام تک نہیں پہنچا۔ یہ انسان کی خوش نصیبی کی علامت ہے کہ استخارے کے بعد وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا کما یعلمنا السورۃ من القرآن۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر امر میں ہمیں استخارے کی ایسے تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن کریم کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ اتنی ترغیب فرماتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو کہ ہر چھوٹے بڑے امر میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ اور خیر و بھلائی کو طلب کیا جائے۔ اس لیے ناظرین کرام ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ استخارہ مسنون عمل ہی نہیں بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب ترین اعمال میں سے ایک عمل تھا جس کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل صحابہ کرام کو تعلیم دی ہے۔ دوسرا امر استخارے سے متعلق، اس ویڈیو سے متعلق جو بہت اہم ہے، وہ بھی مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ کسی اور سے استخارہ کرانا کیسا ہے۔ تو دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات ہمارے سامنے ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی حیات ہمارے سامنے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے ان کی موجودگی میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ سے استخارہ نہیں کرایا۔ آپ سے بابرکت شخصیت، آپ سے مقدس شخصیت روئے زمین پر نہ پہلے تھی آپ سے، نہ آپ کے بعد آ سکتی ہے، پھر بھی صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے استخارہ نہیں کرایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر امر میں صحابہ کو خود استخارہ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور صحابہ کرام نے خود استخارہ کیا ہے، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے استخارہ کرانے میں تو یقین تھا کہ خیر و شر معلوم ہو جائے، کیونکہ وحی آتی تھی، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لاتے تھے۔ تو اگر استخارہ دوسرے سے کرانے کی کوئی حیثیت ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام استخارہ کراتے اور وہ یقینی خیر و شر کو اپنے امور میں معلوم کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کسی روایت کسی حدیث سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یا کسی صحابی نے دوسرے صحابی سے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو ملہم تھے، جن کے ساتھ خیر کو جوڑ دیا گیا تھا، پھر بھی ان سے استخارہ نہیں کرایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے سے استخارہ کرانا جائز ہو بھی اگر، لیکن بہتر عمل نہیں ہے، مستحب مسنون عمل یہی ہے کہ آپ اپنے امور میں خود استخارہ کریں، اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اس انسان کا مقدس ہونا کوئی اہمیت رکھتا ہو، اس انسان کا برگزیدہ ہونا کوئی اہمیت رکھتا ہو۔ میں نے بتایا اگر ایسا ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خلفائے راشدین سے مقدس شخصیات اس روئے زمین پہ موجود نہیں تھیں۔ یہ تو
استخارہ تو عمل ہی یہ ہے کہ آپ اگر ناقص ہیں، آپ اگر کوئی بہتر فیصلہ دینی حساب سے نہیں کر سکتے، آپ اللہ تعالیٰ کو اس فیصلے میں شامل کر لیں۔ یہ چھوٹے کے لیے بھی ویسے ہی ہے، یہ بڑے کے لیے بھی ویسے ہی ہے، یہ ایک پیر ایک شیخ الحدیث کے لیے بھی ویسے ہی ہے، یہ ایک عام آدمی کے لیے بھی ویسے ہی ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ خود استخارہ کرے۔ اور اب ہم تیسرے نمبر پہ سیکھ لیتے ہیں کہ استخارہ کے طریقہ کیا ہے، استخارہ کا، اس کی نماز کا، اس کی دعا کا کیا طریقہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ پیش کر دیتا ہوں۔ استخارے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دن ہو یا رات 2 رکعت استخارے کی نماز کی نیت سے آپ پڑھیں، بشرطے کہ وہ مکروہ وقت نہ ہو۔ نفل نماز پڑھنے کا مکروہ وقت نہ ہو تو جو بھی وقت ہو، دن ہو یا رات ہو، دوپہر ہو، آپ استخارے کی 2 رکعت نماز اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ یہ معاملہ میرے سامنے ہے۔ بالفرض آپ گھر خرید رہے ہیں، میں نے بتایا کوئی بھی ایسا کام انجام دے رہے ہیں، چاہے چھوٹے سے چھوٹا کام ہو۔ اکابرین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ریڈیو خریدنے کے لیے بھی استخارہ کرتے تھے۔ تو آپ کے سامنے جو بھی کام ہے وہ نیت کریں آپ کہ میرے سامنے یہ معاملہ ہے، اس کے لیے میں استخارے کی نیت کرتا ہوں، اگر خیر ہو اس کے انجام ہونے میں تو انجام پا جائے، خیر ہو اس کے نہ ہونے میں تو اس کے اندر اسباب بند ہو جائیں، میرے سامنے راستے رک جائیں اور یہ کام انجام تک نہ پہنچے۔ اس نیت سے آپ 2 رکعت استخارے کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد جب نماز کا سلام پھیر دیں، اس کے بعد وہ مسنون دعا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بڑی ترغیب سے، بڑے اہتمام سے ارشاد فرمائی ہے، تلقین فرمائی ہے، اس کو آپ بھی پڑھیں۔ آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہی ہوگی، میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ اس دعا کو نماز کے بعد پڑھیں۔ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ یہ وہ مسنون دعا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ترغیب اور تلقین فرمائی ہے۔ اس میں جو 2 جگہ پہ جہاں پہ ھذا الامر ہے، ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، اس میں ایک جگہ پہ امرہ سے متعلق وہ خیر کی دعا ہے کہ اگر خیر ہو تو اس کے اسباب پیدا فرما، دوسرے امرہ کے بعد شر سے منع کرنے کی دعا مانگی گئی ہے۔ تو دونوں جگہ جہاں امرہ ہے ھذا الامر، اس میں فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ عربی جانتے ہیں تو ھذا الامر کو اس معاملے کے ساتھ اب تبدیل فرما دیں جو بھی آپ کا معاملہ ہے۔ مثلا اگر آپ نکاح کر رہے ہیں تو اللہم ان کنت تعلم ھذا النکاح خیر لی، اور اگر آپ جو ہے گھر خرید رہے ہیں، اگر گاڑی خرید رہے ہیں تو آپ اس کو ھذہ السیارہ سے تبدیل کر دیں، اللہم ان کنت تعلم ان ھذہ السیارۃ خیر لی۔ تو اس طرح اگر آپ عربی جانتے ہیں تو ھذا کے بعد الامر کی جگہ وہ معاملے کو لگا دیں۔ اگر آپ نہیں بھی جانتے تو الامر کہتے وقت آپ اتنے بعض ذہنوں کے دل میں نیت کر لیں کہ جو میں گھر خرید رہا ہوں یا جو میں گاڑی خرید رہا ہوں یا جو میں کپڑے خرید رہا ہوں یا میں جو بھی کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، تو یہ اگر نہیں کر رہے تو اس میں بھی استخارہ کرا کہ نہ کرنا کسی کام کا بہتر ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ھذا الامر کی جگہ پہ وہ دل میں نیت کر لیں، اور اگر ابھی جانتے ہیں تو زبان سے کہہ دیں۔ یہ آپ کا استخارہ اس کے بعد مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا بھی مانگیں اپنی زبان میں، جو بھی اردو ہے آپ کی زبان یا جو بھی زبان ہے جو آپ آسانی سے بول سکتے ہیں، اس دعا کو عربی میں مانگنے کے بعد میں نے بتایا ھذا الامر میں جو ہے اس کا نیت کرنے کے بعد دل میں، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملے میں گڑ گڑا کے دعا مانگیں، جتنی دعا آپ مانگ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے۔ اس کے بعد سونا یا نہ سونا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ خواب آنا ضروری ہے، نہ خواب نہ آنا ضروری ہے۔ آپ کا دل میں اطمینان ہو جائے گا، ایک دن میں ہو جائے تو صحیح ہے، نہ 7 دن تک اس عمل کو دہرائیں، اور انشاءاللہ 7 دن میں آپ کا دل کسی ایک نہ ایک طرف مائل ہو جائے گا۔ اور اگر مائل نہ بھی ہو تو بس آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں کہ اب میں نے یہ استخارہ کر لیا، اب جو ہوگا وہ خیر ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ شریک کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کو جب اپنے ساتھ شریک کر لیا تو اب جو ہوگا، اگر اس کے انجام پانے میں نے بتایا بہتری ہوگی تو انجام ہو جائے گا، اگر اس کے انجام نہ ہونے میں بہتری ہوگی تو اس کے اسباب آپ کے اندر منقطع ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں اس کے اسباب خود ہی آپ سے دور ہوتے جائیں گے، تو آپ سمجھ جائیں گے اسی میں خیر تھی کہ یہ فعل انجام تک نہ پہنچے۔ یہ تھا ناظرین کرام استخارے کا مسنون طریقہ۔ استخارے کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے کسی بھی وقت، اس کے بعد آپ نے استخارے کی دعا پڑھنی ہے عربی والی جو آپ علیہ السلام نے تلقین فرمائی ہے، اور اس کے بعد اپنے رب سے دعا مانگنی ہے اس معاملے سے متعلق۔ اس کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ناظرین کرام، میں نے شروع میں بھی بتایا کسی بھی وقت یہ عمل انجام دیا جا سکتا ہے۔ البتہ
دن کے مقابلے میں رات میں کرنا اس حساب سے بہتر ہے کہ رات کے وقت میں دماغ آپ کا یکسو ہوتا ہے ہر انسان کا، بنسبت دن میں معاشی مصروفیات اور دیگر بہت سے معاملات ہوتے ہیں جو انسان لوگوں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں رات میں انسان یکسو ہوتا ہے، تو بہتر یہ کہ سونے سے قبل آپ یہ فعل انجام دیں۔ البتہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، نہ اس کا جز ہے نہ خواب آنا اس کا جز ہے، بس میں نے کہا دماغ یکسو ہوتا ہے تو اس میں انسان کے ساتھ معاملات آسان ہو جاتے ہیں، تو اس وقت سو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو خواب آ جاتا ہے کوئی اس معاملے سے متعلق، تو آپ کے قریب جو بھی متبع عالم دین مفتی حضرات موجود ہوں، جو آپ جن پہ آپ کو اپنے دینی معاملات میں اعتبار ہو، ان سے آپ اس معاملے میں دریافت کر لیں کہ مجھے یہ خواب آیا ہے اپنے معاملے میں کیا کروں، اس خواب کی کیا تعبیر ہے یا کیا اللہ تعالیٰ اس میں مجھے بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو خواب نہیں آتا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے بتایا سونا یا خواب آنا اس استخارے کا جز نہیں ہے، خواب نہیں بھی آتا آپ کا انشاءاللہ اللہ دل میں آپ کے اعلان ڈال دیں گے۔ ایک بار میں نہیں ہو تو آپ 7 دن تک استخارہ کریں، انشاءاللہ آپ کا دل اس فعل کا انجام دینے یا نہ دینے میں، یعنی دنیاوی اسباب خود ہی پیدا ہو جائیں گے، اگر انجام دینا ہوگا تو وہ فعل انجام تک پہنچ جائے گا، نہیں دینا ہوگا تو آپ کا دل انجام سے دور ہوتا چلا جائے گا، وہ انجام تک نہیں پہنچے گا۔ 7 دن تک بھی اگر آپ کا دل کوئی مائل نہیں ہوتا ہے تو آپ اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ آپ کا کام تھا خیر طلب کرنا۔ استخارے کا مطلب ہی ہے، میں نے بتایا شروع میں، استخارہ خیر طلب کرنے کا نام ہے، خیر ڈالنے کا نام نہیں ہے۔ خیر ڈالنا وہ اوپر والی ذات کا کام ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اور جب آپ نے اس کو اپنے معاملے میں شریک کر لیا ہے، اس سے خیر طلب کر لی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈالیں گے۔ آپ کا دل مائل نہیں بھی ہوتا تو آپ بس جو ہو رہا ہے، جو اسباب پیدا ہو رہے ہیں وہ فعل ادھر ہی تک پہنچائیں، اگر اسباب بند ہو رہے ہیں تو آپ فعل سے دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا گویا کہ یہی فیصلہ ہے، یہی معاملہ ہے، تو اسباب کے پیچھے چلتے جائیں آپ، انشاءاللہ آپ جہاں تک پہنچیں گے وہی خیر ہوگی، وہی بھلائی ہوگی، اسی پہ یقین رکھیں، یہی مسنون عمل ہے۔ خود استخارہ کریں، میں نے بتایا یہی سنت ہے، یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، دوسروں سے استخارہ کرانا سنت نہیں ہے، مسنون عمل نہیں ہے، اگر ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام ضرور استخارہ کراتے۔ تو خود استخارہ کریں، یہ عمل میں نے بتا دیا، یہ دعا مختصر سی ہے، اس کو یاد کر لیں اور اس کے بعد آپ سو جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو خیر ہوگا وہ آپ کے دل میں ڈال دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔